जी खुश आमदीद नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में, और सुबह हिदायत के इसी से में आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। टॉपिक आपके सामने है, बहुत ही एक अहम टॉपिक के तालिबान से हमारा वास्ता पड़ा हुआ है, उन्हीं की बातें हो भी रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे महकमे हैं, ऐसे इदारे हैं, ऐसे सियासतदान हैं, सियासी पार्टियाँ हैं जो बज़ाहिर तालिबान नहीं हैं, उनकी तरह दहशतगर्दी वो लोग नहीं करते, लेकिन तालिबान से कम जो हैं वो इन लोगों ने हमें सदमे नहीं दिए। तो वो भी तालिबान से मैं समझूँ कि भड़के ही होंगे। वो हमारे अपने सरबराहान हो सकते हैं, ऐसे इदारे हो सकते हैं, ऐसे सरकारी अफसरान हो सकते हैं कि जो तनख्वाह तो अपने हमारे सबकी जो कौमी ख़जाना है वहाँ से लेते हैं, लेकिन वो खिदमत महज अपने आप की करते हैं। तो इस पर आप भी ज़रूर बात कीजिए। टेलीफोन नंबर आपके सामने आए। तो तालिबान तो नहीं, तालिबान से कम भी नहीं, और ऐसा वो एक मुझे गोदाम नज़र आ रहा है, उसके जो भी मुंतज़मीन थे वो उस तालिबान से कम नहीं हैं कि जिन्होंने ताले लगाए हुए हैं, और बाहर जो बच्चों का हाल है वो हम सब ने देखा है। तो क्या किया जाए, कहाँ से शुरू किया जाए? सारे ही ऐसे महकमे, ऐसे लोग हमसे फुल रेसलिंग खेल रहे, समझे कि नब्ज़ आज़मा हमने इन्हीं के साथ हैं, किस तरह बचा जाए? मुश्किल वक्त है, लेकिन बस ये कहना चाहूँगी मैं अपने फ़ोन करने वालों से कि प्लीज़ जब फ़ोन पे आएँ तो किसी सलूशन के साथ भी आइएगा। हो सकता है आप में से बहुत से लोग हैं, माशाल्लाह बहुत तजुर्बा है आपके पास, और आप घर बैठे बहुत सी चीज़ों पे अपने गुस्से का इज़हार, अपनी बरहमी का इज़हार करते हैं, लेकिन हमें कोई सलूशन भी दीजिए कि हमेशा ये नहीं होता कि हम एक पार्टी को उठाते हैं और फिर दूसरी पार्टी आ जाती है। तो कोई सलूशन दीजिए कि नौजवान नस्ल कैसे आगे आए। जब बिलावल भुट्टो और हमजा शहबाज अपनी अपनी पार्टियों की बागडोर संभाल सकते हैं, तो फिर नई नौजवान नस्ल हुकूमती ओहदों पर क्यों नहीं बैठ सकती? आज तक हम क्यों चौधरी निसार, कायम अली शाह और बाकी दूसरे लोगों के मोहताज हैं कि उनके पास एक्सपीरियंस है तो वही वजारतें सही चला पाएंगे? जब ये बच्चे अपनी अपनी हुकूमत, अपनी अपनी पार्टियां चला सकते हैं, तो इन्हीं से हमें उम्मीद है कि नौजवान नस्ल को आगे लाएंगे। तो कुछ इसके ऊपर बात कीजिएगा, कुछ सोल्यूशन दीजिएगा, अपनी रहनुमाई दीजिएगा नई नस्ल को। बिल्कुल सही, बेहतरीन पैगाम। तो लीजिए कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं। आज के पहले कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आप लाइव आ चुके हैं, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। कोई बात नहीं, अगर आप की कॉल ड्रॉप हो गई तो आप दोबारा आ जाइए, और टेलीफोन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। जब भी आपकी बात हो जाए फ़ोन पर तो टीवी की तरफ ध्यान न दें, तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। बहुत अच्छी बात कि सोल्यूशन भी हो, और कुछ इन तमाम हालात से लड़ने की सलाहियत किस तरह हम पैदा कर सकते हैं वो भी बात ज़रूर करें। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फारूक भाई, मसूद हसीद बोल रहा हूँ वाटफोर्ड से। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले एक इल्तमास, अगर आप बुरा ना माने तो हुक्म करें जी। जनाब मुनव्वर हसन कहें, जनाब समीउल हक कहें, जनाब फजलुर रहमान, मौलवी फजलुर रहमान, मौलाना का लफ्ज ना उनके शायान है, ना हमें इससे तकलीफ होती है। ठीक है। पाकिस्तान के जनूबी हिस्से में वज़ीर आज़म जाते हैं, साबिक़ चीफ जस्टिस नोटिस लेते हैं। शिमाली इलाकों में कई क़यामतों के ज़माने गुजर गए, मगर ना वज़ीर आज़म ने फिल्मी पोज में और ना साबिक़ चीफ जस्टिस ने कभी नीम व आंखों से देखा। इस्लामाबाद कचहरी में 13 लोग शहीद हुए। ना तहरीक का इल्म, ना दहशतगर्द पकड़े गए। 45 मिनट तक फायरिंग होती रही। जो लोग मौजूद थे पुलिस के वो छुप गए। गाड़ी का नंबर मिल गया, मलकियत नहीं मिली। शहीद जज के बॉडी गार्ड को जेल भेज दिया गया। लाल मस्जिद खुशी से लाल हुई। हमारा मुल्की इंसाफ कहीं क़यामत न ले आए। जनरल मुशर्रफ की सजा और केस से जनरल शरीफ को डराया जाना मतलूब था। बेटी तुझे कहूँ बहू तू सुन, कहते हैं पंजाबी में तीये तेन आखा तेनू में तू सुन। अगर जनरल शरीफ वाकई शराफत तले दबे हैं तो अवाम को बाहर निकले में क्या देर है? हो सकता है कराची में बाबा कौम के मकबरा से ही तहरीक उठे। 23 मार्च जिंदाबाद। यहाँ मैं एक बात बस 1 मिनट में खत्म करूंगा। PIA ने ग्राउंड स्टाफ ले जाने के लिए 23 मार्च के मेरे दोस्त की वालदा का जनाजा यहाँ छोड़ दिया गया। 3 टिकट थे हमारे पास, एक फर्स्ट क्लास का, एक वेटिंग का, और फिर वो मेरा दोस्त मैनचेस्टर से लाहौर पहुंचा। 3 रोज लाश खस्ताहाल होती रही। 1 साल इंक्वायरी हुई। नतीजा डाक के 3 पात। हमारे इंसाफ पर हमें गोल्ड मेडल और उल्लुओं को दूसरी पोजीशन मिलनी चाहिए। उल्लुओं को फर्स्ट नहीं आना चाहिए। बस इतनी इल्तमास है
کہ کس بات کو رویا جائے, کس بات سے شکایت کی جائے, کچھ بھی نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یقیناً کوئی تاریخ آنے والی ہے, کوئی معاملہ اٹھنے والا ہے. یہ خاموشی سمندر کے کہیں طوفان نہ لے آئے, دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاک اللہ شاہ صاحب, بہت شکریہ, بہت اچھی بات. کہ چلیں اب جو انہوں نے ٹائٹل جو انہوں نے سابقہ لائق کے ساتھ ملائے ہوئے ہیں ناموں کے, وہ تو پھر ان کو وہی کہنا پڑے گا. ہم دل تو نہیں چاہتا کہ ایسی شخصیات جو ہیں وہ مولانا سید منور حسن کہا جائے, لیکن کیا کہا جائے کہ اب جیسے ہم یہ بھی تو کہتے ہیں کہ وزیر اعظم جناب عزت مآب نواز شریف صاحب, تو ایسے ہی سمجھ لیں کہ دل سے نہ بھی مانیں لیکن وزیر اعظم تو ہیں ہی, لیکن وہی بات کہ جماعت اسلامی کے وہ سربراہ ہیں, امیر ہیں, سارا کچھ ہے, تو دل تو نہیں چاہتا, لیکن ٹھیک ہے, دل آزاری کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ ان کا یہ کام یا جو بھی ان کا نام ہے ان کا تھوڑا سا اسی انداز میں لیا جائے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پی آئی اے کا انہوں نے کہا کہ وہ طالبان نہیں ہیں, پی آئی اے کی جو کارکردگی بتائی کہ میت لے کے جانی ہے, ٹکٹس بھی لے لیے گئے ہیں, لیکن 3 دن تک جو ہے ان کو خراب کیا گیا, اور پھر یہ صورتحال انکوائری کی گئی, اور انکوائری کے بعد بھی کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا. تو یہ جو لوگ ہیں یہ طالبان سے کم نہیں ہیں. بہت اچھا پوائنٹ آپ نے دیا. ایک اور کالر, السلام علیکم. فاروق بھائی, آپ کو اور میری بہن کو جی بہت شکریہ. سبحان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی جی فاروق بھائی, بہت اچھی بات ہماری بہن نے کی. ہم میرا خیال ہے اور بہت سارے قابل لوگ ہیں بہتر چلا سکتے ہیں, کیونکہ ان کی کارکردگی تو آپ کو ابھی تھر میں آپ دیکھ لیں, اتنے سارے بچے مر گئے اور اب تک وہاں کوئی پرسون حال نہیں ہے اتنا, حالانکہ وہ گئے ہوئے ہیں سب کچھ, لیکن اسٹل نیوز میں یہی آ رہا ہے کہ وہاں پرابلمس ہیں. تو میرا خیال میں صحیح کہہ رہی ہے بہن, بہت سارے لوگ ہیں جو ان سے کئی گنا بہتر اور انسانی دل رکھتے ہیں. تو میرا خیال میں یہ بہت اچھا ہے, اور اسی کو میرا خیال ہے کسی دن بڑے اسپیشل کوئی ٹاپکس رکھیں کہ ضروری ہے کہ یہی چہرے صرف سامنے آتے رہیں. بس میں صرف اتنا ہی کہتا ہوں. تھینک یو. چلیں, بہت شکریہ سبحان صاحب آپ کی کال کا, اور آپ کا خود بھی تعلق سندھ سے ہے, اور سندھ میں کیا ترقی ہوئی ہے, اندرونی سندھ میں کیا فائدہ ہوا ہے لوگوں کا, آپ اور ہم سب بہتر جانتے ہیں کہ کروڑوں اربوں روپے کا جو بجٹ ہے وہ نام کے طور پہ تو آتا ہے, لیکن ان لوگوں پہ لگتا نہیں ہے. یہ سب سے بڑا المیہ ہے, اور ہم بہتر چلا سکتے ہیں, یہ بھی آپ کی بات ہے, لیکن جب ہمارے موقع ملتا ہے, ہمیں موقع ملتا ہے, تو ہم بھی تو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں, تو اس نا اتفاقی کا فائدہ وہ لوگ بھی اٹھاتے ہیں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, السلام علیکم. جی بسم اللہ, وعلیکم السلام. یا علی مدد فاروق بھائی, جو نئی سسٹر آئی ان کو زہرا نقوی صاحبہ. جی جی بھائی. فاروق بھائی, یہ بہت دکھ ہوتا ہے, طالبان ظاہر نواز شریف صاحب تو ان کا حصہ ہے نا, ٹھیک ہے, طالبان کا. جی تو آپ ابھی ایک بہت محترم ہستی نے آپ کو فون کیا ہے کہ وہ مولانا کا لفظ استعمال نہ کریں, جی, لیکن ایک بات مجھے یہ بتائیں کہ جو سید قائم علی شاہ, ہاں وہ بھی وہی ہیں, اس کو شاہ سید کہنا چاہیے؟ اتنی عمر, اور جو دیکھیں جو انہوں نے اس دن کھانا کھایا ہے وہاں, جی, کہ اگر صبح اچھی طرح ناشتہ کر لیں یا کچھ کھا لیں تو دوپہر تک شام تک انسان گزارا کر سکتا ہے. جی, اس دن یہ ایسے کرتے نا کہ صبح اپنے جو ریشمی کباب, یہ ملائی والے گوشت, یہ صبح کھا جاتے نا, تو ایک دن یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے, آئندہ ووٹ لینے کے لیے نا, ایک دن نہ کھاتے تو مر نہ جاتے. انہوں نے جو مذاق اڑایا ہے وہاں کے بھوکے لوگوں کا, میں تو کہتی ہوں کہ پاک مولا علی مشکل کشا ہے, ان پہ ایسی آفت آئے کہ ان کے آگے انواع قسم کے کھانے پڑے ہوں لیکن یہ کھا نہ سکے. اللہ کا انصاف اب آنا چاہیے. میرا بھائی کہتا ہے کہ تم کفر کر رہی ہو, کہ خدا کیوں دیر کر رہا ہے, لیکن فاروق بھائی ان بچوں کو دیکھ کے, سب لوگوں کا حال دیکھ کے, میلا فاروقی جیسی عورت وہ کہتی ہے کہ یہ بچے بیماریوں سے مرے ہیں. آپ بتائیں کہ بیماریاں کیوں آئی ہیں؟ بیماریاں بھی تو اسی لیے آئی ہیں نا کہ کھانا نہیں ملا ان بچوں کو. ان کی حالت, اس کے لباس دیکھا ہے, وہ کہتی ہے میری 30,000 تنخواہ ہے اور اس کا ایک سوٹ 50,000 کا ہوتا ہے. جی, ان پہ اللہ کی لعنت کیوں نہیں پڑتی, ان پہ خدا کا قہر کیوں نہیں پڑتا؟ میں تو کہتی ہوں کہ اللہ کا قہر پڑے ان پہ. اوکے فاروق بھائی, بہت شکریہ. چلیں, ان پہ تو انشاءاللہ یہ ضرور کام ہوگا, لیکن ہم ناظرین کے لیے یہ اہتمام ضرور کرتے ہیں کہ وہ اپنی بھڑاس, اپنا غصہ جو ہے کہیں اور نکال نہ پائیں, تو یہ ہم انہیں موقع دیتے ہیں کہ وہ ضرور نکالیں. تو ہزاروں روپے کی جو پوشاکیں پہنتے ہیں, جو فیشن, اور اتنا فیشن تو شاید وہ ایک بیوٹی پارلر پہ جانے کا وہ دے دیتے ہوں گے,
تو وہاں پر حکومت کے عہدیداران کہتے ہیں، اور وہی بات جو ہم نے پہلے بھی کی تھی، کہ طالبان پھر ذمہ داری قبول کرتے ہیں کہ ہم نے جی 100 بندہ مارا ہے. یہ مار کے بھی ذمہ داری کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. کوئی بھی ایک بندہ یہ کہے کہ وزیر خوراک جو سندھ کے، اس نے بھی کہا ہے کہ نہیں یہ میرا کام تھا وہاں پر گندم پہنچانا، آگے ان لوگوں نے نہیں بانٹی تو میں کیا کروں. تو کسی نے بھی اپنی ذمہ داری قبول کر کے استعفیٰ نہیں دیا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. میری بہن آپ کو بھی بہت بہت سلام. یا علی مدد. مولا علی مدد. جی اشتیاق بٹ صاحب ہمارے ساتھ. بھائی ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو. ایک ربائی سرکار عقائد دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ہندو شاعر ہمارے مقصود حسین صاحب نے ان کو کوٹ کیا ہے کہ لے کے دل و رام کو حضرت گئے محشر میں جب، لے کے دل و رام کو حضرت گئے محشر میں جب، غل ہوا ہندو بھی محبوب خدا کے ساتھ ہے، رحمت للعالمین کے حشر میں معنی کھلے، خلق ساری شفائے روز جزا کے ساتھ ہے. تو فاروق بھائی یہ حق والوں کی بات کی ہے کہ ہندو رام نے حق کا ساتھ دینا، اس میں دین کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ یہ کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی کرسچن ہے، جو بھی ہو، لیکن حق کا ساتھ دینے والے کے اوپر رحمت اللہ عالمین سرکار دو عالم کی رحمت ضرور کام کرے گی. فاروق بھائی پاکستان کے حوالے سے ہم نے کل پرسوں کی وہ نیوزیں دیکھی، آپ کو بھی پتا کہ تھر میں جو ہو رہا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس میڈیا کی یا اس ملک کی، ان لوگوں کی. آج بھی فاروق میری بات اس سے آپ تائید کریں گے، جہاں یہ بچے بھوک کی وجہ سے مر گئے ہیں، کھانا نہیں ملا، وہاں دیگے اور مختلف قسم کے کھانے پک رہے تھے. جب یہ ان کی ترمداری کے لیے گئے تو وہاں ان کے وزراء کھانے کھا رہے تھے. تو یہ کھانے کہاں سے گئے فاروق بھائی؟ ملائی بوٹی، فش، مختلف قسم کے کھانے یہ کہاں سے گئے اور یہ کھا گئے. لیکن آج وہی لوگ اگر ووٹ کے لیے کوئی جائیں تو جن کے بچے مرے وہ ان کو ووٹ دیں گے. یہ حقیقت ہے فاروق بھائی. یہ بدنصیبی ہے. جب تک عوام نہیں کچھ کرے گی تو لیڈران یہی کچھ کرتے رہیں گے. فاروق بھائی ہمارے ملک میں کیا ہے، جہاں ہی کوئی بندہ جاتا ہے ٹھیک ہے بچے مار گئے، ہمیں دکھ ہوا، آپ کو ہوا، میڈیا پہ دکھایا گیا، غریب لوگوں بھائی بھوکے مار گئے. ان کے کارخانوں میں دیکھو کھانے کتنے پڑے ہیں، کتنے گندم خراب ہو گئی ہے، لیکن ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، پھینک دیں گے سمندروں میں. لیکن کل اگر ووٹ کی جگہ جب یہ تھر جائیں گے وہی غریب لوگ اٹھ کے ان جاگیرداروں کو ووٹ دیں گے. جب یہ نظام نہیں ختم ہوگا تو ہمارا ملک کیسے ترقی کرے گا فاروق بھائی. تو دوسری بات، میری بہن نے ان یزیدیوں کا نام لیا ہے، میں تو تب سے ہی کہا ہوں یہ حلق والا سید والا نام ختم کا، بس ایک ہی رہے، منور یزیدی، منور منافق، فلاں منافق. یہ سارے کے سارے یہ طالبان کے ساتھ ہی ہیں. کوئی نواز شریف کیا ہو، نواز کے ساتھ وہ بدماش لگا دے کہ وہ بدماش ہے. جس طرح وہ زرداری صاحب نے ایک بار کہا تھا نا کہ بیٹا آپ جتنا مرضی زور لگا لیں، میں اپنے 5 سال پورے کر کے جاؤں گا، میں بہت بڑا بدماش ہوں. تو ظاہر سی بات ہے یہ اس ملک میں بدماش کھڑے ہیں، جاگیردار کھڑے ہیں. ہمارے ملک کا نظام بالکل تعلیم کا زیرو ہے، علم کا بالکل کچھ ہے ہی نہ، مسجدوں میں نہ ممبروں میں نہ کورٹ کچہریوں میں علم کی بالکل کمی ہے فاروق بھائی. اللہ تعالیٰ ہدایت ٹی وی کو، ہماری اس بہن کو، ان کی فیملی کو آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میرے بچوں کے لیے کوئی غلطی ہو تو معاف کیجیے گا. محمد اور آل محمد کے صدقے میں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. خدا حافظ. بہت شکریہ اشتیاق بٹ صاحب لوٹن سے آپ شامل ہوئے. آپ آزاد ہیں بالکل، آپ جو بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن بحیثیت اینکر ہم وہ جو القابات آپ دے رہے ہیں آف کیمرہ، ہم شاید آپ سے بھی زیادہ ٹھیک ٹھاک ان کو کہتے ہوں، لیکن ہمیں ضرور بات خیال سے کرنی ہوتی ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی محترم خادم حسین صاحب. جی بسم اللہ. کو بھی مؤدبانہ سلام. وعلیکم السلام. گزارش یہ ہے کہ آپ نے بڑے اچھے آسن طریقے سے منور حسن صاحب کے عہدوں کا ذکر فرمایا. دیکھیں اگر دین اسلام کا مطالعہ کیا جائے تو شیطان سے بڑا عہدہ کسی کا نہیں تھا. شیطان فاروق صاحب ایک جن تھا اور اس نے اللہ کی عبادت اتنی کی تو رب متعال نے اس کو ملائکہ کا سردار بنا دیا اور وہ ملائکہ کا معلم بن گیا. اور لیکن جب رب متعال کے حکم کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ نکل جا میرے
फखरुजू मिनहा इन्नका रजीम लानती इला यौम द्दीन, मेरे दरबार से निकल जा, क़यामत तक तुझ पर लानत होगी। ये मुनव्वर साहब जो हैं ये सैयद हैं, क्योंकि ये जो बायोलॉजिकल रिलेशंस हैं ये हम उनसे छीन नहीं सकते, ये उनको उनके हेरिटेंस हैं। तो लेकिन कुरान मजीद फुरकान हमीद में खल्लाक अलम रब्ब मताल हजरत नूह के बेटे का जिक्र फरमाता है, और उसमें भी यही नबी की दुआ जो है रद्द करके अल्लाह ताला फरमाता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं पालने वाले ये मेरा बेटा है, अन नबली मिन अहलिक, ये मेरे आहल में से है। तो अल्लाह रब्ब मताल इरशाद फरमाते हैं लैसा मिन अहलिक, वो तेरी आहल में से नहीं है। इन्नहु अमलुन गैर साले, इसका अमल जो है गैर साले है, नेक नहीं है। तो इसी तरह रब्ब मताल ने सूरह यासीन में इरशाद फरमाया है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम अहद अलैका या बनी आदम अल्ला ताबुदु शैतान इन्नहु अदुव्वुन मुबीन वन्नहबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, कि ए बनी नो आदम तूने मुझसे वादा नहीं किया था कि तू शैतान की बंदगी नहीं करेगा, क्योंकि वो तेरा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। वन्नहबुदूनी इबादत सिर्फ तू मेरी करेगा, क्योंकि हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, यही एक सीधा रास्ता है। माशाअल्लाह। तो फारूक साहब ये शैतान जो है ये इंसानियत के कातिल हैं। ये शैतान की तालीम पर अगर ये सालेहीन में से होते, इबादून में से होते, तो कुरान मजीद तो कहता है कि एक मोमिन का कत्ल करना जो है वो पूरे इंसानियत का कत्ल करना है। तो ये कुरान पर अमल करते, ये तो कत्ल भी करते हैं फिर उसको ठुड्डे मारते हैं, यानी कि फुटबॉल बनाकर गेम खेलते हैं लोगों के सिरों के साथ। तो ये तो हवान है फारूक साहब, इंसान कहना ही इनको इंसानियत की तौहीन। बिल्कुल सही खादिम साहब, बेहतर हैं, मुशरक भी इनसे बेहतर हैं, वो भी इस तरह मुझे नहीं मिलता कि उन्होंने कुछ। चलिए आपका पॉइंट आ गया खादिम साहब, बहुत शुक्रिया कि जी बहुत शुक्रिया। मैनचेस्टर से आपने कॉल की, बहुत से कॉलर्स हैं तो उनका भी नुक्ता नज़र लेंगे। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं कि जो वैसे बज़ाहिर तालिबान नज़र नहीं आते, वैसे लाशों की पामाली करते नज़र नहीं आते, लेकिन आज जैसे आपने देखा कि जो लोग वहाँ पे गए हैं उन्होंने क्या वहाँ पे ज़ोराने उड़ाए हैं और क्या क्या डिशेस खाई हैं, उन लोगों के लिए ये उनकी दादरसी के लिए या उनकी हमदर्दी के लिए गए हैं जो बेचारे खुराक से महरूम थे और कई दिनों से उनको खुराक नहीं मिली। तो ये हमारे जो लोग वहाँ पे गए, हो सकता है वहाँ पे कोई शिकार भी खेलने गए हों कि थर है यहाँ पर कोई अपना जो है वो अपना कोई ऐसा हुनर दिखाएं, तो ये अपनी हॉबीज़ के लिए वहाँ पे जाते हैं, अपनी आगे की बंदर बांट करने के लिए जाते हैं। लोगों तक अनाज पहुँचा है नहीं पहुँचा, सिर्फ एक शहर एक तहसील तक तो लोग जा रहे हैं। आगे भी हुकूमत को जाना चाहिए कि जो अगर कोने कोने पे वहाँ पर बच्चे या भूखे या ऐसे लोग जिनको पानी और खुराक की कमी का सामना है, तो वहाँ पर भी लोगों को जाना चाहिए और ख़ास तौर पे हुकूमत को वहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए। एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फरूक भाई, माशाल्लाह, मौला अली मदद। मूसी साहब मैं बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा, खुदा सलामत रखे, हिदायत टीवी को, टीम को, सबको। बस एक छोटा सा सवाल था फरूक भाई, जी बिस्मिल्लाह। खुदा रखे, फजर के बाद बोलते सो मैं जो नारा गाता हूँ, छोटी इबादत करता हूँ, वो अच्छी चीज है या बुरी चीज है? अच्छा, आपके यहाँ फजर का टाइम होता है? अच्छा, ज़ाहिर नारा या ये इबादत, वैसे तो आपको मज़ीद रहनुमाई करेंगे आलिम साहब या हमारे उलमा कराम में से, लेकिन मैं नहीं समझता। हाँ, दीगर जो हमसाए ना आपसे वो आपकी आवाज़ सुन के उनको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि ऐसे हालात में तो तलावत कुरान पाक जो अगर किसी को आपका हमसाया जो है या आप कोई बीमार है, घर में कोई बीमार, जी हाँ, तो ऐसे हालात में आपने चेक करना है, वरना इस किस्म की जो इबादत हमें जगाने के लिए हमें और भी जोश और जज्बा देता है। तो बिस्मिल्लाह करें सर, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे
حیدری یا علی، نعرے خیبری یا علی، نعرے صفدری یا علی، دم دم علی علی، دم دم علی علی، ہر دم علی علی، ہر دم علی علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ہدایت ٹی وی زندہ باد. یا علی مدد، مولا علی مدد. بہت شکریہ موسوی صاحب، آپ اسی طرح آتے رہیے اور ہمارے جو حوصلے ہیں مزید بڑھاتے رہیے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. یا اللہ السلام مدد. وعلیکم السلام. مولا علی مدد افتخار صاحب ہیں ہمارے ساتھ ناروے سے. بھائی اللہ پاکستان پاک آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور بہت اچھے اچھے آپ کے ٹاپک ہوتے ہیں ہر روز ہی، تو جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہوتی ہے. مہربانی. تو انسانیت جو ہے کہ ہمارے ملک میں ظلم کا انتہا پہ پہنچ گئی ہے. لوگ بھوکے مر رہے ہیں وہاں پہ، اور ان لوگوں کے لیے کھانے کے کتنے دسترخوان سجا ہوا ہے، میں نے خود دیکھا ہے ٹی وی پہ. لیکن ظلم کیا جہاں 50,000 کے کچھ بیان ہے کہ 12,000 بوری کی ہے، پیچھے 1,50,000 بوری کی ہے، وہ خراب ہو گئی ہے. لوگوں کو دیا نہیں، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. میرے بھائی یہ لوگ ظالم ہیں، یہ صرف ظلم کے سوا کچھ نہیں کر سکتے. یہ طالبان کے ساتھی لوگ ہیں، یہی طالبان ہیں، اصل میں یہی طالبان ہیں جو حکومت میں ہیں. باقی تو وہ ان کے وہ کرندے ہیں جو کام کر رہے ہیں میرے پاس. تو یہ لوگوں کا کوئی مان نہیں، کوئی دین نہیں. جب کوئی وہاں سے سپریم کورٹ سے ان کو پتہ چل گیا، یہ آرڈر آ گئے تھے، سب کو ٹینشن لگ گئی ہے کہ یہ ہم ایسا کر دیں ایسا کر دیں. پہلے 2 سال بارش نہیں، ان لوگوں کو کوئی پتہ ہی نہیں تھا وہاں بارش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. یہ کتنا ظلم ہے انسانیت، کتنے لوگوں کے بچے مار گئے، کتنا ظلم ہو گیا ہے. یہ تو بھائی ظالم لوگ ہیں، طالبان کے صحیح دوست ہیں. تو بھائی یہ ان کو تو جتنی باتیں کیجیے کام ہی کام ہے. تو ایک آج کا ایک خوبصورت فرمان آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے. ضرور. سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، انسان کیا شے ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے، پھر صحت کو لانے کے لیے اپنی دولت کھو دیتا ہے، مستقبل کی سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے، پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے. جیتا ایسے ہے کبھی مرا ہی نہیں، اور مرتا ایسے ہے کہ جیسے کبھی جیے ہی نہیں. والسلام. یا اللہ سلامت. خدا حافظ. بہت شکریہ محمد وآل محمد. بہت شکریہ محترم افتخار صاحب ناروے سے. بہت اچھی انداز میں آپ بات بھی کرتے ہیں اور آخر میں فرمان ایک پیغام بھی لاتے ہیں. تو بہت اچھا یہ پہلا حصہ رہا ہے. اس کے بعد ہم ناظرین چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں. بریک کے بعد پھر دوبارہ واپس آتے ہیں آپ کی کالز کے ساتھ.